السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بین الحرمین کربلاء معلیٰ، تقدیس کا مقام، محبتوں کا مرکز، عشق کی ادائیگی کی جگہ۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، اپنی دلی حوائج کو مولا کے ذریعے سے قبول کروانے کے لیے آئیے مولا کی طرف رخ کر لیں، سینے پر ہاتھ رکھ لیں، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 4 جمادی الثانی 1443 ہجری ہے اور 8 اگست 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 755 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہوتا ہے، اور آج ہم مولا کی بارگاہ میں مولا کے مہمان ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ منقبت خواں سید ایان حسین رضوی صاحب بارہ بنکی اتر پردیش انڈیا سے، اور نوحہ و منقبت خواں شہباز علی گلگتی صاحب کراچی پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام سید انیس مہدی نقوی صاحب گلگشت ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی اس نعمت عظمیٰ پر شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ نعمت بہت بڑی ہے۔ شکریہ اس کا لازم بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توسل کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خواں سید ایان حسین رضوی صاحب بارہ بنکی اتر پردیش انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلاء مولا بین الحرمین، تقدیس کا مقام، محبتوں کا مرکز، توسل کے لیے آپ کربلاء مولا کی طرف مائل ہیں، اور مولا کی بارگاہ میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہدیہ عقیدت پیش فرما کر مومنین کے قلوب کو منور فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ مومنین حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جاوید بھائی آپ کا اور امام حسین ٹی وی کو چینل پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج کے اس پروگرام میں چند اشعار پیش کر سکوں۔ اور ابھی ایام گزرے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کی کل شہادت کی تاریخ تھی۔ میں چاہوں گا 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کروں۔ ملاحظہ فرمائے گا کہ مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، کون ہے زہرا کا قاتل خود عیاں ہو جائے گا۔ مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، مجلس زہرا کا جب دور رواں ہو جائے گا، کون ہے زہرا کا قاتل خود عیاں ہو جائے گا، تو ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، جانے کس کس شخص کا چہرہ دھواں ہو جائے گا۔ ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، ہوگا جب معلوم ایک دن قاتل زہرا کا نام، جانے کس کس شخص کا چہرہ دھواں ہو جائے گا، جانے کس کس شخص کا چہرہ دھواں ہو جائے گا۔ تو ایک مسئلہ اشعار پیش خدمت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کون ہے، اسی حوالے سے ملاحظہ فرمائے گا کہ کیا کروں آپ کی ثنا زہرا بطور خاص، بسم اللہ۔ کیا کروں آپ کی ثنا زہرا، کیا کروں آپ کی ثنا زہرا، آپ ہیں فخر انما زہرا، کیا کروں آپ کی ثنا زہرا، کیا کروں آپ کی ثنا زہرا، آپ ہیں فخر انما زہرا، تو اس پہ لعنت ہو خدا کی قسم بطور خاص، اس پہ لعنت ہو خدا کی قسم، اس پہ لعنت ہو خدا کی قسم، دور جو آپ سے ہوا ہے زہرا، اس پہ لعنت خدا کی قسم، اس پہ لعنت ہو خدا کی قسم، دور جو آپ سے ہوا ہے زہرا، دور جو آپ سے ہوا ہے زہرا۔ تو بطور خاص اس شعر پر خاص توجہ ہے کہ تیری چادر کے سائے میں بی بی، تیری چادر کے سائے میں بی بی، تیری چادر کے سائے میں بی بی، مصطفیٰ کو سکون ملا ہے زہرا، تیری چادر کے سائے میں بی بی، تیری چادر کے سائے میں بی بی، مصطفیٰ کو سکون ملا ہے زہرا، مصطفیٰ کو سکون ملا ہے زہرا، تو میرا آنسو ہے آپ کا مہمان۔ ہاں تو جو میرا آنسو ہے آپ کا مہمان، میرا آنسو ہے آپ کا مہمان، یہ شرف آپ نے دیا ہے زہرا، میرا آنسو ہے آپ کا مہمان، میرا آنسو ہے آپ کا مہمان، میرا آنسو ہے آپ کا مہمان، یہ شرف آپ نے دیا ہے زہرا، یہ شرف آپ نے دیا ہے زہرا۔ تو جہاں بھی عزادار امام حسین تشریف فرما، اس شعر پر خاص توجہ ہے کہ یہ عزادار مٹ نہیں سکتے، یہ عزادار
مٹ نہیں سکتے، یہ عزادار مٹ نہیں سکتے، آپ نے دی ہے انہیں دعا زہرا، یہ عزادار مٹ نہیں سکتے، یہ عزادار مٹ نہیں سکتے، یہ عزادار مٹ نہیں سکتے، آپ نے دی ہے انہیں دعا زہرا، آپ نے دی ہے انہیں دعا زہرا، تو آپ کا اسم عزا ہے، سبحان اللہ، آپ کا اسم عزا ہے، آپ کا اسم عزا ہے، ذکر ہے آپ کا شفا زہرا، آپ کا اسم عزا ہے، آپ کا اسم عزا ہے، ذکر ہے آپ کا شفا زہرا، تو آپ ہی ہیں حجاب قدرت کا، سبحان اللہ، آپ ہی ہیں حجاب قدرت کا، آپ ہی ہیں حجاب قدرت کا، آپ ہی ہیں حجاب قدرت کا، آپ ہیں وارث قصہ زہرا، آپ ہی ہیں حجاب قدرت کا، آپ ہیں وارث قصہ زہرا، تو مقدس پیش خدمت آپ کے سماعتوں کے حوالے، آپ ہیں وارث قصہ زہرا، کیا کرے ذکر آپ کا یہ ایان، کیا کرے ذکر آپ کا یہ ایان، مدحہ خان جب ہے خود خدا زہرا، کیا کرے ذکر آپ کا یہ ایان، مدحہ خان جب ہے خود خدا زہرا، مدحہ خان جب ہے خود خدا زہرا، تو ایک مسئلہ چند اشعار بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے، مسائب کے حوالے سے، کیا ظلم ڈھائے گا بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے ملاحظہ فرمائے گا، مطلب پیش خدمت ہے، دنیا بھلا نہ پائے گی غربت بطول کی، اللہ اللہ، دنیا بھلا نہ پائے گی غربت بطول کی، دنیا بھلا نہ پائے گی غربت بطول کی، جھٹلائی ظالموں نے صداقت بطول کی، دنیا بھلا نہ پائے گی غربت بطول کی، جھٹلائی ظالموں نے صداقت بطول کی، جھٹلائی ظالموں نے صداقت بطول کی، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں آنکھوں سے اس گھڑی، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں آنکھوں سے اس گھڑی، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں آنکھوں سے اس گھڑی، آتی ہے یاد آج بھی شہادت بطول کی، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں آنکھوں سے اس گھڑی، آتی ہے یاد آج بھی شہادت بطول کی، محسن شہید ہو گئے ٹوٹی جو پسلیاں، محسن شہید ہو گئے ٹوٹی جو پسلیاں، امت نے کیا بنائی ہے حالت بطول کی، محسن شہید ہو گئے ٹوٹی جو پسلیاں، محسن شہید ہو گئے ٹوٹی جو پسلیاں، امت نے کیا بنائی ہے حالت بطول کی، بابا کے بعد جینا بھی دشوار ہو گیا، بابا کے بعد جینا بھی دشوار ہو گیا، بابا کے بعد جینا بھی دشوار ہو گیا، بڑھتی ہی جا رہی ہے مصیبت بطول کی، بابا کے بعد جینا بھی دشوار ہو گیا، بابا کے بعد جینا بھی دشوار ہو گیا، بڑھتی ہی جا رہی ہے مصیبت بطول کی، تو دربار میں لائن کے جانا پڑا انہیں، دربار میں لائن کے جانا پڑا انہیں، دربار میں لائن کے جانا پڑا انہیں، امت کو یاد آئی نا عزت بطول کی، دربار میں لائن کے جانا پڑا انہیں، دربار میں لائن کے جانا پڑا انہیں، امت کو یاد آئی نا عزت بطول کی، تو مسئلہ پیش خدمت آپ کے سماعتوں کے حوالے جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، امت کو یاد آئی نا عزت بطول کی، ایان جس نے فاطمہ زہرا کو دکھ دیا، ہاتھ توجہ ہے، ایان جس نے فاطمہ زہرا کو دکھ دیا، ہوتی ہے اس پر آج بھی لعنت بطول کی، ایان جس نے فاطمہ زہرا کو دکھ دیا، ایان جس نے فاطمہ زہرا کو دکھ دیا، ہوتی ہے اس پر آج بھی لعنت بطول کی، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواں سید ایان حسین رضوی صاحب، بارہ بنکی اتر پردیش انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی حق کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے حق کا پرچار کرتے رہیں۔
خداوند متعال آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بزرگوں کو سکھ صحت سلامتی دے تاکہ وہ آپ جیسی اولاد کو پرورش دے سکیں اور آپ کی اچھی تربیت کرتے رہیں، اسی طریقے سے سدا آباد رہیں۔ ایام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بھی اختتام پذیر ہوئے۔ جب تک دنیا ہے غم اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا غم تا قیام قائم علیہ السلام رہے گا، تا قیام قائم علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد قیامت تک یہ جنگ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا غم باقی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے دکھوں کا درمان قیامت کے دن حقیقی فیصلہ ہوگا۔ گو کہ رجعت معصومین علیہ السلام پر بھی دشمنوں کو مزید سزائیں دی جائیں گی، لیکن جو حقیقی بدلہ ہے وہ آخری وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام سید انیس مہدی نقوی صاحب، گلگشت، ملتان، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلاء مولا بین الحرمین آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مودتوں بھری محفل جو کہ تمنا کر رہی ہے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں توسل کیجئے، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیے گا۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ مولا امیر علیہ السلام آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ السلام علیکم علی الحسین و اولاد الحسین و علی ابن الحسین و صاحب الحسین۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے فضائل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد چند اشعار ذکر مصائب میں۔ بسم اللہ۔ نور کبریا ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پردے خدا ہے فاطمہ، نور کبریا ہے فاطمہ، ماں اس لیے ہے باغیا، ماں اس لیے ہے باغیا، ملکہ حیا ہے فاطمہ، واہ 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 واہ، ملکہ حیا ہے فاطمہ۔ شکریہ، سلامت رہے۔ پاک پنجے کے درمیان، پاک پنجے تن کے درمیان، مرکز کسا ہے فاطمہ، مرکز کسا ہے فاطمہ۔ آیتوں کا میں نزول، پہلے طاہرہ ہے فاطمہ، پہلے طاہرہ ہے فاطمہ، رب سے اور نبی امام سے پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، اور ہے ظہور کبریا علی، ہے ظہور
کبریا علی غیبت خدا ہے فاطمہ غیبت خدا ہے فاطمہ. بہت شکریہ جناب. اور خاص شعر ہے بالخصوص کہ خود کو دیکھنا ہے جس میں رب خود کو دیکھنا ہے جس میں رب ہاں وہ آئینہ ہے فاطمہ ہاں وہ آئینہ ہے فاطمہ. اور کیا شرف بیاں کروں اور کیا شرف بیاں کروں ام مصطفیٰ ہے فاطمہ ام مصطفیٰ فاطمہ. بہت شکریہ. اور پیش خدمت ہے جب آپ کی نظر کر رہا ہوں عنایت ہو. تو بھی ان سے مانگ لے انیس تو بھی ان سے مانگ لے انیس اس میں کبریا ہے فاطمہ اس میں کبریا ہے فاطمہ اور خدا ہے فاطمہ نور کبریا ہے فاطمہ. اللہم صلی علی محمد محمد معجل فرج. چند رحمت اور رحمت ہے. بسم اللہ. مظالم دم بدم امت نے ڈھائے فاطمہ مظالم دم بدم مت نے ڈھائے فاطمہ ان غموں سے ہو گئی آزاد غائے فاطمہ جو مظالم دم بدم اور گریا ہوتے ہیں اسی غم میں زمین و آسمان جب کبھی کرتا ہے کوئی بھی عزائے فاطمہ جب کبھی احمد مرسل کی کوئی اور بیٹی ہے اگر پھر بتاؤ ظلم کیوں تنہا اٹھائے فاطمہ پھر بتاؤ ظلم کیوں اور روتے ہیں قدسیان
عرش کیوں کر زار اس قدر کیوں کر رہے ہیں ہائے ہائے فاطمہ، اس قدر کیوں کر رہے باپ کی تحریر کے در بار میں ٹکڑے ہوئے، باپ کی تحریر کے در بار میں ٹکڑے ہوئے، اور کیا کیا دکھ زمانے کو سنائے فاطمہ، اور کیا کیا دکھ، اور مجلس و ماتم نوحہ مرثیہ ہے مومنوں، کچھ تو جائے انی سے غم برائے فاطمہ، مجلس و ماتم نوحہ مرثیہ ہے مومنوں، کچھ تو ہو جائے انی سے غم برائے فاطمہ، ان غموں سے ہو گئی آزاد ہائے فاطمہ، جو مظالم دم بدم امت نے ڈھائے فاطمہ، برائے خوشنودی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صدا آباد رہیں، صدا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، جو آپ کی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں مولا قبول فرمائیں، اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً آپ مومن ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، خداوند متعالی آپ کو دنیا و آخرت میں عزتوں والا مقام عطا فرمائے رکھے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلاء مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید انیس مہدی نقوی صاحب، گلگشت ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امید رہوں گا اسی طریقے سے پرخلوص توسل مولا کی بارگاہ میں پہنچا کر مومنین کے قلوب کو بھی منور فرماتے رہیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا تندرستی کے ساتھ رہیں، اور آپ کی جو مشکلات ہیں مولا انہیں حل فرمائیں، اور آپ کو سکون اور صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں۔ دوستان ہمارے ساتھ ایک فیملی کی صورت میں مربوط ہیں، نوحہ خواں، منقبت خواں، شعراء اہل بیت علیہ السلام، سود و سلام خان، نعت خان اہل بیت علیہ السلام۔ یقیناً بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقیناً ان کا بہت بڑا مقام ہے اور عزتوں والا مقام ہے، اور ہم ایک گروہ کے اندر جو متوسل ہیں، مرتبط ہیں، اور یہ گروہ ہمارا عالمی گروہ ہے، انٹرنیشنل گروہ ہے، مختلف ممالک سے دوستان ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ بس
اہل بیت علیہ السلام سے ربط ہمارا رشتہ ہے، اور یہی رشتہ دنیا کا بہترین اور مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ یہ حق کا رشتہ ہے، حق گوئی کا رشتہ ہے، حق پہنچانے کا رشتہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنے کا رشتہ ہے۔ خداوند متعال ہمیشہ ہمیں اس رسمان مودت سے متوسل رکھے، اور ہم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ مربوط رہیں۔ ہمارے ساتھ جو موجود رہے یوٹیوب پر، جو اب تک میسیجز پہنچے وہ میں پڑھ رہا ہوں، کافی سارے دوستان بعد میں میسیجز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا میسیج کیوں نہیں پڑھا گیا، تو آپ کے ہاں تھوڑا سا ڈیلے ہو کر میرا خیال سے نشریات پہنچ رہی ہوتی، جس کے سبب سے تو آپ کے میسیجز تھوڑے سے دیر سے پہنچتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا آپ تک بعد میں پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک آدھ سیکنڈ کا فرق ہے یا پتہ نہیں آدھے منٹ کا فرق ہے، یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں گے۔ اور امام جناب مرزا طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، یوٹیوب کے اوپر لکھا امام کی بارگاہ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا پرسہ تمام عزاداروں کی جانب سے مولا آپ کی اس سایہ جمیل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، اور یہ ذکر کرنے کا اور ذکر کو پہنچانے کا اور عزاداری کا طریقہ سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ طریقہ۔ اور پھر لکھا مولا ہم سب پر کرم کی نظر کیجئے، فوزیہ طاہر محمد کے لیے دعا صحت و سلامتی کر دیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ اور پھر لکھا بھائی آپ کو آپ کی پوری ٹیم پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر ہو، آپ پر بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ یقیناً نظر فرماتی ہیں، آپ نے دعا فرمائی ہمارے لیے، مولا آپ کے لیے بھی یہ دعا قبول فرمائیں۔ پھر مرزا طاہر صاحب نے لبیک یا امام الاجل لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں اور حجت خدا کا ظہور دیکھنا نصیب ہو، اور مولا اپنے متوسلین میں آپ کا شمار رکھیں۔ پھر ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر جو دوستان موجود رہے، نزاکت لغاری صاحب موجود رہے، لکھا سلام سلام، مولا آپ کا سلام قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمیں سلام کیا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور نزاکت لغاری صاحب نے لکھا مظلوم امام حسین علیہ السلام، بے شک ہمارے مولا سبھی مظلوم رہے، اتنے اختیارات کے باوجود دنیا نے ظلم ڈھائے، مولا آپ کی اس حق گوئی کے کلمے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ اور رضا صاحب جو کہ واچنگ کر رہے ہیں، میسیج نہیں ہے، مولا آپ کی کاوش کو قبول فرمائے، سدا آباد رہیں۔ اور نزاکت لغاری صاحب نے پھر لکھا مظلوم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی آپ کی اس حق کے جملے کو قبول فرمائیں، اور حق کے لیے جملہ بلند کیا، مولا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائیں۔ پھر نزاکت لغاری صاحب نے لکھا لبیک یا امام حسین مظلوم علیہ السلام مظلوم کربلا، مولا آپ کی اس استغاثے کو 61 ہجری 10 محرم کی پکار پر جواب دینے والوں میں اور قبول کرنے والوں میں مولا کی پکار کو شمار فرمائے۔ پرہ خان صاحب نے لکھا لبیک یا حسین علیہ السلام، مولا آپ کے اس تلبیے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، اور آپ کو بھی اپنے استغاثے پر استجابت کرنے والوں میں شمار فرمائیں۔ اور پھر پرہ خان صاحب نے لکھا مولا جلد اذن زیارت عطا فرمائیں، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں۔ کرونا کی لہریں جو مختلف انداز میں بار بار نازل ہو رہی ہیں، مومنین بڑے پریشان ہو گئے ہیں، مولا سب کی پریشانیاں حل فرمائیے۔ پھر پرہ خان صاحب نے لکھا مولا پوری فیملی کے ساتھ جلد زیارت عطا فرمائیں، آمین، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمانے والے ہیں، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ جلد آئیں گے مولا کی بارگاہ کے اندر۔ پھر لکھا پرہ خان صاحب نے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، پھر لکھا وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام، مولا آپ کے اس سلام کے جملے کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ کے میسیجز ہیں، انہوں نے لکھا سلام یا حسین علیہ السلام، مولا کی بارگاہ میں ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے سلام پیش کرتے ہیں، اور مولا کتنے کریم ہیں، اتنی بزرگواری کے بعد ہمارے توسل کو قبول فرماتے ہیں، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ پھر لکھا سیدہ فاخرہ صاحبہ نے ایان جیتے رہو بیٹے، بی بی پرسہ قبول فرمائے ہیں، مولا آپ کی بھی مامتا ٹھنڈی رکھیں، سدا آباد رہیں، بچے کے لیے دعا کی، مولا آپ کو سکھ سے سلامتی دیں، اور ایان بیٹے کو بھی سلامتی اور خیر عافیت عطا فرمائیں۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا
ایان بیٹا جیتے رہو، بی بی پرسا قبول فرمائیں، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں، بی بی آپ کا یہ جملہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں اور ایان بیٹے کی بھی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا واہ سبحان اللہ مرکز قصہ ہے فاطمہ، یقیناً جناب انیس نقوی صاحب کا جملہ آپ نے سنا اور لکھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، انیس نقوی صاحب کو بھی مولا سکھ سے سلامتی عطا فرمائے اور وہ تبادلے کے سلسلے میں جو پریشانی ہے مولا ان کی حل فرمائے اور مولا آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا واہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا انیس بھائی، سلامت رہو، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور آپ کی بھی یہ عزاداری قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ پھر سیدہ فاخرہ صاحبہ نے لکھا الہی آمین، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، پھر لکھا الہی آمین، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور پھر رینا فاطمہ صاحبہ نے لکھا ماشاءاللہ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہے، آپ کا گھرانہ سدا سلامت رہیں۔ یقیناً بی بی کا غم بہت بڑا تھا اور ہم جتنا حق تھا اتنا ادا نہ کر سکے، امام زمان علیہ السلام ہماری اس کوتاہی سے عفو نگاہ کریں گے، عفو نظر فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے اور توفیق دیں گے کہ ہم کھل کر بی بی کا پرسہ انجام دے سکیں۔ پھر یوٹیوب کے اوپر تازے میسیجز جو آئے وہ میں پڑھ رہا ہوں اور لکھا اسد رضوی صاحب نے لکھا ماشاءاللہ مولا آپ کے اس جملے کو قبول فرمائے اور آپ پر بھی ماشاءاللہ ہو، سلامت رہیں، نظر بد سے محفوظ رہیں۔ پھر اسد رضوی صاحب نے لکھا مولا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مولا سلامت رکھیں، آپ کو بھی سلامت رکھیں، مولا سدا آباد رہیں، آپ خلوص سے دعا دے رہے ہیں، یقیناً آپ کی دعا مولا کی بارگاہ میں قبول رہے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، بین الحرمین میں مقدس مقام پر استجابت دعا کا مرکز ہے، دعا گو ہیں، سدا آپ بھی آباد رہیں، آپ کے گھرانے کو مولا سلامتی اور خیر و عافیت سے رکھے۔ پھر لکھا جزاک اللہ، مولا آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، یقیناً خیر تو ہے ہی ولایت امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے جزاک اللہ خیر لکھا، مولا آپ کو بھی خیر ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہمیشہ متعلق رکھیں اور سدا آباد رہیں۔ اور رینا فاطمہ صاحبہ نے اللہ لکھا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ کا ذکر عبادت ہے، آپ کو بھی مولا اپنے عبادت میں رکھیں۔ اور عدنان مہدی صاحب نے لکھا جاوید بھائی سلامت رہیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں۔ وہ دوستان جو مختلف وقتوں میں میسیجز لکھتے رہیں گے میں اس سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور عدنان نے دوبارہ میسیج لکھا دعا کیجئے گا کربلا آنے کا موقع ملے جلد از جلد، مولا آپ کو یہ موقع لا تعداد عطا فرما، بے حد و بے حساب کو مولا اپنے قرب نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں سلامتی اور خیر و عافیت رہے آپ کے گھرانے میں اور آپ بھی سدا آباد رہیں۔ پھر یوٹیوب کے اوپر میسیج جو آ گیا صدر رضوی صاحب کا جزاک اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متعلق رہیں، متمسک رہیں۔ وہ دوستان جو بعد میں میسیجز لکھیں گے، جو لائکس کر رہے ہیں، جو پسند کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام روزانہ دکھایا جاتا ہے، اس میں ہم دعائیں بھی آپ کی پڑھ دیتے ہیں، یقیناً مولا کا ذکر جو سنتا ہے اس کی دعائیں بغیر مانگے بھی قبول ہیں، لیکن آپ ہم سے فرمائش کرتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پہنچائیں اور آپ کے توسل کو مولا تک پہنچائیں، یقیناً آپ کا بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں تو پہنچتی ہی ہیں، لیکن کیا پتہ کس مومن نے سنا ہو، کس شہر سے، کس منطقے سے، کس ملک سے، اور وہ آپ کے لیے آمین کہہ دے، کیا پتہ اس کی زبان میں تاثیر ہو، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کے لیے دعائیں قبول ہو جائیں۔ لہذا ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ بھی سنتے ہیں تو آپ کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہوگی کہ کربلا میں ہمارا نام لیا گیا، نسبت امام حسین علیہ السلام کی، اور مولا کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ نام لیا جائے، مومن خوش ہو جاتے ہیں، شو کرنے کا شوق نہیں ہوتا، خود نمائی کا شوق نہیں ہوتا، مولا کی بارگاہ میں ہر شخص کو خواہش ہے کہ عزت والا مقام مل جائے، مولا کے سامنے میرا نام پکارا جائے، مولا سے میرے لیے توسل کیا جائے، یہ مومنین کی خواہش ہے، مومنین کی طلب ہے، مومنین کی تڑپ ہے، اور مومنین یقیناً اپنا نام سن کر اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں یقیناً میرا نام لیا گیا، گو کہ ہمیں یقین ہے مولا ہمارا نام لیا نہ بھی جائے تو مولا سنتے ہیں، مولا ہماری بات کو سمجھتے ہیں، لیکن جب نام لے لیا جاتا ہے جو کہ ایک دل کے اندر جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سی جھجک ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ جانے مولا کی اتنی بڑی فائلوں میں، دعاؤں کی فائلوں میں ہمارا نام مولا کے سامنے لیا گیا ہوگا یا نہیں لیا گیا ہوگا، تو تھوڑا سا یقین ہو جاتا ہے کہ نام لے لیا گیا تو یقیناً مولا تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس ہماری ایک بشری تقاضے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کے لیے مولا تک اپنا نام پہنچاتے ہیں، پہنچاتے رہنا چاہیے۔ مولا چاہتے ہیں مجھ سے مانگیں، مولا چاہتے ہیں مجھ سے باتیں کریں، آپ مولا چاہتے ہیں کہ مولا سے توسل کیا جائے، اس لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا،
اے لوگو کہیں اور نہ بھٹکنا، کسی ایرے غیرے نتھو غیرے کے دربار میں نہ پہنچ جانا، کسی دنیاوی بادشاہ کے دامن پکڑ کے جہنم میں نہ چلے جانا۔ آؤ ہم دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، ہمیں اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، جب کبھی مشکل کی گھڑیاں ہوں، تکلیف ہو، زحمت ہو اور جو بھی پریشانی نازل ہو جائے، اولاد کی ضرورت ہو ہمارے در کے اوپر آ جانا، بیماری ہو ہمارے در کے اوپر آ جانا، مقروض ہو ہمارے در پر آ جانا، اگر کوئی روزگار چاہیے ہمارے در پر آ جانا، کسی کی صحت درکار ہو ہمارے در پر آ جانا، کوئی مشکل نازل ہو رہی ہو ہمارے در پر آ جانا۔ یہاں سے زمین و آسمان کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں، ہمارے در پہ آیا کیجئے، ہم سے مانگا کیجئے، ہم عطائیں کرتے ہیں، ہم عطائیں کرنے والے ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کبھی کسی دربار میں یا کسی کارزار کے اندر کچھ مانگا ہے تو امت کو دینے کے غرض سے مانگا ہے، کچھ حیا بانٹنے کے غرض سے مانگا ہے۔ ہم نے کبھی کچھ کسی سے مانگا ہے تو لوگوں کو شعور دینے کے لیے مانگا ہے، ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کے دل کے اوپر، ان کی فکروں کے اوپر گناہوں کا جو پردہ آ گیا تھا، سیاہ ہو گئے تھے ان کے دل، ان کو دھونے کے لیے مانگا ہے۔ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہمارے اختیار کے اندر اللہ نے خدائی رکھی ہے، ہم جو چاہیں طلب کر سکتے ہیں، ہم تو عطائیں کرنے والے ہیں۔ اگر مانگنا ہے ہمارے در پر آؤ، اگر ہم چل کر جاتے ہیں تو شاید ہمیں دیکھ کر تمہیں غیرت ہو جائے، ہمارے چہرے کا دیدار عبادت ہے، شاید عبادت کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن کیا پتا تھا اہل بیت رسول کو کہ ان کے چہروں کے اوپر بھی لعنت پڑی ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اوپر بھی لعنت پڑی ہوئی ہے، ہمارے حضور کا ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھ لیں تو بھی کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کے اعمال مزید سیاہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے مانگنے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام گو کہ مانگنا عطا کر رہے تھے۔ 3 جگہ پر سوالات ملتے ہیں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے، 4 جگہ پر بلکہ کہوں کہ رسول خدا سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مانگا امت سے رسول کی اجر رسالت کے طور پر، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مانگا، رسول نے نہیں مانگا، اللہ نے کہا کہ اے رسول مانگیے، اجر مودت مانگیے۔ پھر بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے آ کر اپنا حق مانگا، اسی طریقے سے مانگنے کے لیے آئے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لال امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا۔ اسی طریقے سے آخر میں ہم سے مانگا گیا کہ تم نے بہت زیادہ مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ دعا مانگنی ہے حجت خدا کے ظہور کی۔ آئیں دیکھتے ہیں کون کون کس کس زمانے میں کتنا مخلص تھا، کس نے کتنا مانگا اور کب تک مانگا، اور جس طریقے سے مانگا کیا اس کے اندر مانگنے کا طریقہ کار تھا۔ اللہ نے رسول کے ذریعے سے منگوایا کہ رسول ان سے اجر مودت مانگیے، اجر رسالت مانگ لیجئے، لیکن کسی نے نہ دیا۔ میرے مولا سجاد گریہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس امت سے اجر رسالت نہ مانگا گیا ہوتا، ہماری مودت نہ مانگی گئی ہوتی تو شاید اتنا ظلم نہ کرتے۔ مانگنے کے باوجود اتنا ظلم کیا گیا کہ آل رسول کبھی سکون کی نیند نہ سو سکے۔ اسی طریقے سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں تو جھوٹی حدیث کا سہارا لیا گیا اور بی بی کو لوٹا دیا گیا، گو کہ بی بی نے آیت قرآن پڑھی کہ تمام انبیاء ورثے کے وارث ہوتے ہیں، لیکن لوٹا دیا گیا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا، امت سے پانی مانگا، گو کہ پانی بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق المہر میں لکھا گیا تھا، لیکن پانی امت نے نہیں دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین کے لیے ظہور کی دعا کے لیے ہم سے کہا گیا آئیے ہم کہیں ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ جو حق ادا نہیں کرتے، دن رات حجت خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ آئیے پرسے کے اختتام میں، اپنی دعاؤں کے اختتام میں، اذان کے بعد، نماز کے بعد، سب قرآن کے بعد، عزاداری کے بعد مل کر دعا مانگیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔